الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے اسلام کے 5ویں رکن فریضہ حج کا بیان چل رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں تو عرض کر چکا ہوں، آج بھی اسی سلسلے میں کچھ مزید باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں: شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کر کے اس کو مان لینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ رکن اول ہے۔ اور دوسرا رکن نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں یہ حج۔ یہ حج کی عبادت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اس کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ شریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تعمیر جو منہدم ہو گئی تھی طوفان نوح میں، اس کی بنیادیں جو باقی تھیں، جبریل امین کی نشاندہی پر وہ بنیادیں کھود کر اس پر تعمیر اٹھائی تھی باپ بیٹے نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پر مکہ مکرمہ ہی کے لوگ رہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر جہالت اور طرح طرح کی غلط رسمیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ پھر وہ بت پرستی کرنے لگے، توحید ہی کے خلاف ہو گئے، رسالت ہی کو بھول گئے۔
یہ کفر و شرک بھی کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ دین کس طرح مسخ ہوتا ہے۔ دین ابراہیم اعلیٰ درجے کا دین تھا، ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، پھر اسی دین کی ترویج حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اور جزیرہ نما عرب میں کی، اور یہ تمام عرب جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کسی عبادت کے جذبے میں آ کر کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ چیزیں اور بڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب یہ عبادت ہے تو اس کو کچھ حد اس کی کچھ نہیں اور آگے کراؤ، اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ بدعت بن جاتے ہیں۔ بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ دین میں نئی چیز کا اضافہ کیا جائے، دین میں جو چیز نہیں ہے اس کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا جائے کسی شرعی دلیل کے بغیر۔ بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر تھی، اس کا حج کرتے تھے عرب کے لوگ، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا حج کیا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ شریف کو بتوں سے بھر دیا تھا اور اس کے گرد بھی بت رکھ دیے تھے۔ کسی عبادت کو حد سے زیادہ جب حدود سے بڑھ کر کیا جاتا ہے تو پھر وہی بدعت بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی سوچے کہ رمضان کے روزے تو بڑی عبادت کی چیز ہے، میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں، عید کے دن روزہ رکھے گا تو الٹا گناہ ہو اور یہ بدعت بھی ہو، دین میں ایجاد بھی ہو۔ تو رفتہ رفتہ بدعات شروع ہوئی، بدعتیں شروع ہوئیں عربوں میں، یوں بھی کر لو، یوں بھی کر لو، یوں بھی کر لو، شاید اس میں اور زیادہ ثواب مل جائے گا، اپنی طرف سے من گھڑت اضافے اپنے دین کے اندر کرتے چلے گئے اور دین مسخ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دین یہاں چھوڑا تھا، رفتہ 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 وہ ایسا ہو گیا کہ ناپید سا رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو دوبارہ اس علاقے میں زندہ کیا۔ تو اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ بیت اللہ شریف کی کچھ تاریخ میں پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں انہی آیات میں آخری حصہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج۔ بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن اسلام فطری مذہب ہے، فطری دین ہے، حدود کی رعایت ہر جگہ ہے۔ آگے فرما دیا گیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اسلام میں کوئی حکم انسان کو ایسا نہیں دیا گیا جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول قرآن نے یہ اصول بتایا ہے کہ کسی کو ایسا حکم نہیں دیا گیا جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ چنانچہ حج کا حکم بھی بتایا گیا کہ حج کی فرضیت کے لیے بھی ایک چیز شرط ہے، اس کے بغیر فرض نہیں ہوگا حج، اور وہ یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو، وہاں تک جانے کی قدرت ہو۔ بیت اللہ شریف تک جانے کی قدرت دو چیزوں سے حاصل ہو۔ ایک تو کہ جسمانی طور پر اتنی طاقت ہو کہ وہ لمبا سفر کر سکے،
دوسرے یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ سواری کا سفر، سواری کا خرچہ وہ اٹھا سکے، پورے سفر کے دوران اپنے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا سکے۔ جو زیر کفالت افراد اس کے گھر پہ ہیں، بیوی اور بچے وغیرہ، ان کے پاس ان کے کھانے پینے کا ذریعہ پیچھے موجود رہے، یہ نہ ہو کہ وہ بھوک سے مرنے لگیں اور فاقے ہونے لگیں یا بھیک مانگنے لگیں۔ اتنا مال اس کے پاس کہ بیوی بچے جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں گھر کے، ان کے ضروری خرچے کے پیسے موجود ہوں، اس کا انتظام ہو۔ سواری، پیدل جانا فرض نہیں ہے، اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو پیدل جانا فرض نہیں ہے، بلکہ سواری کا انتظام، سواری کے اس کے پاس پیسے ہوں اور کھانے پینے کے بھی سامان کا بقدر ضرورت اس کے پاس پیسے ہوں، جسمانی طاقت، جو جس کے پاس قدرت ہو وہاں تک پہنچنے کی، جس کی تفصیل ابھی میں نے عرض کی، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور عاقل ہونا بھی شرط ہے، مجنون کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اتنی آسانیاں کر کے اس حج کو فرض کیا گیا۔ پھر یہ کہ نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض، روزے سال بھر میں پورے 1 مہینے کے فرض، زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض۔ لیکن حج اگر ہر سال فرض ہونے لگتا تو کیسی مشکل ہو جاتی۔ تو حج کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ فرض کیا، 1 مرتبہ فرض ہے۔ اس سے زائد اگر کرے تو نفلی حج ہے، چاہے کرے اور چاہے نہ کرے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کرے گا تو ثواب بہت۔ اتنی شرطوں اور اتنی رعایتوں کے ساتھ حج کی فرضیت کی گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے حج کا تو پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، مستغنی اللہ تعالیٰ ہر ایک سے، اس کسی کے حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، کسی چیز میں کمی نہیں آتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، بے حیائی کی باتیں نہ کی اور فاسقانہ اعمال نہ کیے، تو رجع کیوم ولدته امه، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسا کہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جنا تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، ایسا ہی پاک ہو کر حج کر کے واپس آتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حج اللہ کے لیے ہو، نیت ٹھیک ہو، اور دوسرے یہ کہ کوئی بے حیائی کی بات اور بے حیائی کے کام نہ کرے، اور تیسرے یہ کہ فاسقانہ اعمال نہ کرے، تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بیت اللہ کو ایسی عظمتوں سے نوازا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھ دیا۔ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، گھر میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی نماز ہے،
مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو کم سے کم 25 نمازوں کی برابر اور بعض صورتوں میں 27 نمازوں کی برابر ثواب ملتا ہے. اور جامع مسجد میں اگر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کی برابر ہے. اور بیت المقدس جس پر آج کل ہماری بے حمیت کی اور بے غیرتی کی وجہ سے کافر قابض ہیں، یہودیوں کا قبضہ ہے، بیت المقدس مسجد اقصی، وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں مسجد نبوی میں نماز، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. اور مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو وہاں قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور انسان کے درجات بڑھتے ہیں. عبادتوں میں سب سے مشکل عبادت ہے بھی حج ہی، مشقت والی عبادت ہے. اس میں پیسے کا بھی خرچ ہے، محنت بھی ہے، محنت بھی ایسی کہ پردیس، آدمی پردیس میں ہوتا ہے، وہاں کی زبان سے واقف نہیں، وہاں کے راستوں سے واقف نہیں. پھر یہ کہ حج میں جو اعمال ہیں وہ اتنے سارے اور مختلف علاقوں میں بالکل نئے انداز کے جو عمر میں کبھی نہیں کیے تھے. طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس میں کچھ حصے میں دوڑنا، باقی میں آہستہ چلنا، مینا میں جا کر قیام کرنا، پھر وہاں سے عرفات کا سفر، عرفات میں کئی گھنٹے وہاں قیام کرنا، پھر وہاں سے مزدلفے کا سفر، رات وہاں گزارنا، پھر مینا میں آ کر، پھر مکہ مکرمہ آ کر تو واپس زیارت کرنا، پھر مینا واپس آنا، مینا میں 3 دن گزارنا، پھر مکہ واپس آ کر وطن کی طرف واپسی یا مدینہ طیبہ کی طرف اگر نہیں گئے ہیں پہلے تو حج کے بعد. تو تمام اعمال یہ ایسے ہیں کہ عمر میں کبھی نہیں کیے تھے، ان کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے. مسائل بھی بہت اس میں ہیں. احرام ہے، احرام کی پابندیاں ہیں. نماز کے اندر تو حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ، کپڑے تمہارے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور خاص طور سے جمعہ کی نماز میں آؤ تو نہا دھو کر بھی آؤ، خوشبو بھی لگاؤ، کپڑے بھی جو سب سے بہتر ہیں وہ کپڑے پہن کر آؤ. اس میں یہ ہے کہ احرام باندھ کے آؤ، ایک چادر، ایک تہبند، سر کھلا ہوا، اور بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں، بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں. بال اگر بڑھ گئے ہیں تو بڑے رہنے دو، ناخن اگر بڑھ گئے ہیں تو بڑے رہنے دو، ناخن کاٹنے کی اجازت. ویسے تو جو ہر ہفتے کو ناخن کاٹنا سنت ہے اور بالوں کو درست کرنا یہ سب سنت ہے نماز کے لیے، مسجد کے میں آنے سے پہلے، جمعہ کی نماز میں آنے سے پہلے. لیکن احرام میں خوشبو لگانا بھی حرام ہے، صرف معمولی بات نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. اگر خوشبو لگائیں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا، جانور ذبح کرنا پڑے گا، دم واجب ہو جائے گا. اور بہت ساری پابندیاں ہیں. سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں. نماز میں آنے کے لیے تو یہ کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آؤ، قاعدے کے کپڑے پہن کر آؤ، بے ڈنگا پن لباس پہنا ہو، قاعدے کا لباس ہو. جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے آدمی تو بند صبر کر جاتا ہے، مسجد میں بھی اسی طریقے سے آنا ہے، 5 وقت کی نماز میں بھی، اور خاص طور سے جمعہ کی نماز میں تو اور زیادہ اہتمام ہے. لیکن وہاں یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو بس ایک ہی چادر ہے، ایک ہی تہبند ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، سر کو ڈھکنے کی اجازت نہیں، بال کاٹنے کی اجازت نہیں، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. عاشقانہ انداز ہے وہاں. عاشق کی جو کیفیت ہوتی ہے، اپنے محبوب کے عشق میں جو سرگردان ہوتا ہے عاشق، وہ کیفیت ہوتی ہے حاجی کی. وہ بیت اللہ کے چکر بھی کاٹتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان بھی دوڑتا ہے، یہاں جاتا ہے، مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفے جاتا ہے، مینا جاتا ہے، پھر
مینا آتا ہے، پھر مکہ معظمہ، پھر مینا. ایک عاشق کا ایک مزاج ہے، اپنے رب کے رضا کے لیے سارے وہ کام کر رہا ہے، تو مسائل بھی مشکل ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج کو فرض کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. شیطان یہ بہکاتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جب ان کی شادیاں کر لو گے تو پھر حج کو جائیں گے. بھئی ابھی تو مکان بنا رہے ہیں، مکان جب بنا کے فارغ ہو جائے گا تو حج کر لیں گے. فلاں کاروبار ہو رہا ہے، ذرا کاروبار کسی اور فلاں نتیجے تک پہنچ جائے تو حج کر لیں گے. جب بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے، ابھی تو جوانی کا زمانہ ہے. حالانکہ حج کی عبادت جو ہے در حقیقت اس عبادت کا مزہ جوانی میں ہے. بڑھاپے میں تو پھر دوسروں کے سہارے حج کرنا پڑتا ہے، مشقت ہے، بہت مشقت کا کام ہے. تو یہ نوجوانی میں تو اس کا مزہ ہے، اور بہت ہی مزہ ہے. ایسا مزہ ہے کہ آدمی مست ہو جاتا ہے ان عبادتوں میں. صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ہی مست ہو جاتا ہے. بیت اللہ شریف ہی کیا چیز ہے؟ ایک کوٹھا ہے، ایک اونچا کمرہ ہے، کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے. اس میں صرف ایک دروازہ ہے، کوئی کھڑکی بھی نہیں، کوئی روشن دان بھی نہیں. آرکیٹیکچر کا کوئی اس کے اندر بظاہر کوئی کمال نہیں ہے. اس کے اوپر غلاف خوبصورت سا چڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں کشش کیسی ہے، کیسی اس کے اندر اس کو دیکھنے میں لذت کیسی ہے کہ اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. جتنا بھی دیکھتے رہو، دیکھنا بھی ثواب ہے. اگر آدمی ثواب میں سے تھک جائے، بیٹھ جائے تو دیکھنا بھی ثواب ہے. جتنی مرتبہ دیکھے گا ثواب ہوگا. اور دیکھتے دیکھتے آدمی کبھی تھکتا نہیں، دل نہیں بھرتا. اور یہاں آنے کے بعد اور تڑپتا رہتا ہے بیت اللہ شریف کو دوبارہ دیکھو. صرف دیکھنے کے اندر جب وہ لذت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ایسی کشش ہے جیسے مقناطیس میں کشش ہوتی ہے. آپ ذرا تصور تو کریں کہ یہ زمانہ اب حج کا چل رہا ہے، حج کے مہینے میں، اور آج سے ہماری PIA نے حج آپریشن شروع کر دیا. آج پہلی فلائٹ ہمارے حاجیوں کو لے کر جا رہی ہے حج کے لیے، اور یہ سلسلہ اب چلے گا تقریباً 2 مہینے تک، اس سے بھی کچھ زیادہ. حج سے پہلے ذرا تصور تو کرے کوئی آدمی ایسی جگہ ہو جہاں وہ سارے سفر کرنے والے، حج کو جانے والوں کو دیکھ سکے، تو محسوس کرے گا کہ ایک چیز بیت اللہ شریف ہے، یہ مقناطیس ہے اور لوگوں کو ہر طرف سے کھینچ رہا ہے. امریکہ سے، آسٹریلیا سے، چائنا سے، افریقہ سے، یورپ سے، ایشیا سے، پوری دنیا کے لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. ہوائی جہازوں میں اڑ کر، پانی کے جہازوں میں چل کر، بائی روڈ سفر کر کے، ریلوں کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے، اور بہت سے لوگ پیدل بھی رواں دواں ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. یہ کشش رکھی ہے رب العالمین نے اس بیت اللہ میں. نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ کسی اور بڑی سے بڑی عبادت سے یہ ادا نہیں ہوتا. کوئی یہ چاہے کہ میں اس کے بدلے میں نمازیں دگنی پڑھ لوں گا، یا روزے اور 20 گنا زیادہ رکھ لوں گا، یا روپیہ بہت صدقہ خیرات کر دوں گا، جتنا خرچ حج میں ہوگا اس سے 50 گنا زیادہ خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے میں. کچھ بھی کر لو، ان کا ثواب تو ہو جائے گا ان عبادتوں کا. حج کی فرضیت کا سوال پھر بھی ہوگا کہ ہمارا فریضہ تم نے کیوں نہیں ادا کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یمنعہ حاجت ظاہرہ،
او سلطان جائر او مرض حابس ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا. فرمایا کہ جس شخص کو حج سے نہیں روکا فقر و افلاس نے یا ظالم حکومت نے یا سخت مرض نے حج کو جانے سے نہیں روکا، یعنی استطاعت اس کے اندر حج کو جانے کی ہے، پھر اس نے حج نہ کیا یہاں تک کہ مر گیا، تو اب اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو پرواہ نہیں. یہی وہ مضمون ہے جو قرآن میں فرمایا گیا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو انکار کرے گا حج سے تو اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے ایسے شخص کا، ایسے کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ حج کی عبادت ایسی عظیم الشان ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو. جب حج فرض ہو جائے تاخیر جائز نہیں ہے. تاخیر سے جائے گا تو حج تو ہو جائے گا لیکن تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا، تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ حج کا پکا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے تو کبھی وہ حج سے محروم نہیں رہے. ساری بات عزم و ارادے کی ہوتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے پکا ارادہ حج کا کیا ہو، چاہے وہ غریب ہو، اس کا حج اللہ نے نہ کروایا. تجربہ یہ ہے اللہ تعالیٰ حج کرواتے ہیں، غریب سے غریب آدمی کا بھی حج کرا دیتے ہیں بشرطے کہ ارادہ پکا ہو. میں ایک واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنا ہی واقعہ ہے اور ہر سال یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے حج کروا دیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کو گئے. جب وہاں سے واپس آتے تھے تو وہاں کی جب باتیں سناتے تھے تو دل سڑکتا تھا حج کے شوق میں. ایک مرتبہ یہ سن 63 کی بات ہے، میں نے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کر دیجیے. اس زمانے میں میری شادی ہو چکی تھی، ایک بچی بھی گود میں تھی اور دارالعلوم سے میں فارغ التحصیل ہو چکا تھا اور اسباق بھی پڑھانے شروع کر دیے تھے دارالعلوم میں. میں نے کہا کہ حج سے واپس آئے وہاں کی باتیں سناتے رہے تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے. تو والد صاحب سنجیدہ ہو کر بولے تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. میں لرز گیا. اتنا مہربان باپ جو میرا شیخ بھی ہے، میرا استاذ بھی ہے، باپ بھی اتنا مہربان ہے اور درخواست بھی میں دنیا کی نہیں کر رہا، حج کی درخواست کر رہا ہوں، دعا کے لیے کہہ رہا ہوں. کہتے تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. لرز اٹھا، میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، تمہیں حج کا شوق نہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا مجھے تو اتنا شوق ہے میں راتوں کو بسا اوقات جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میں راتوں کو روتا ہوں. تو میں نے اتنا شوق نہیں. فرمایا مجھے تو بہت، میں نے عرض کیا مجھے تو بہت شوق ہے. فرمایا کہ اگر شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے. بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اگر شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے. بتاؤ تم نے کیا تیاری کی حج کی؟ میں نے کہا میری تنخواہ، اس زمانے میں تنخواہیں بھی کم تھیں اور مدرسوں میں تنخواہیں ویسے بھی کم ہوتی ہیں. مدرسوں میں اساتذہ تنخواہوں کے واسطے نہیں پڑھاتے، وہ تو خدمت کے دین کی خدمت کے لیے پڑھاتے. اس میں جو کچھ بھی مل جائے، جتنا بھی مل جائے.
وہ زمانہ ویسے بھی سستے کا تھا، اس زمانے میں تنخواہیں ویسے بھی کم ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ میری تو تنخواہ ہی صرف 150 روپے ہے، سن 63 کی بات ہے، 150 سے بھی کچھ کم ہی تھی تنخواہ۔ ہماری ملازمت دارالعلوم میں 50 روپے ماہوار سے شروع ہوئی تھی، پھر اگلے سال شاید 100 روپے ہو گئی تھی، اور اس سے اگلے سال شاید 150 روپے ہو گئی ہو، تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میری تنخواہ ہی 150 روپے ہے، تو اس میں کیا بچت کرتا۔ یاد رکھنے کی بات ہے جو آگے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم ہر مہینے 1 روپیہ نہیں بچا سکتے؟ مہینے میں 150 روپے میں سے کیا 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ کتنے روپے جمع کیے؟ 1 روپے کے حساب سے سال بھر میں 12 روپے تو یہی ہوگا، 3 سال سے تم مدرس ہو تو 36 روپے تو جمع کیے ہوتے، 36 روپے دکھاؤ مجھے جمع کیے ہیں تم نے؟ فرمایا کہ جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں شوق نہیں رکھتا، اگر شوق ہوتا تو حج کی تیاری کرتے۔ اور تمہاری بہن جس کا انتقال ہو گیا، ہماری سب سے بڑی بہن کا انتقال یہیں کراچی میں ہوا، 38 سال کی عمر میں انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ غربت اور افلاس کا زمانہ گزرا ان پر، بہت غربت اور افلاس کا زمانہ گزرا، تو حج ان پر فرض بھی نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ تمہاری اس بہن کا جو حال تھا تمہیں معلوم ہے، اس کے سامان میں سے ایک بٹوا نکلا تھا چھوٹا سا کپڑے کا، اس کے اندر 35 روپے نکلے تھے، اور ایک پرچہ پڑا ہوا تھا کہ یہ میں نے حج کے لیے جمع کیے، حج کے لیے جمع کیے۔ فرمایا اس کے لیے سچی تھی، پکی تھی، ارادہ پکا تھا حج کا، اللہ نے اس کا حج اسے مرنے کے بعد کروا دیا۔ وہ پیسے لے کر میں مکہ مکرمہ کا جب حج کے لیے گیا تو چونکہ اس پر حج تو فرض نہیں تھا، وہ تو حج تو فرض نہیں تھا، تو میں نے اس کی طرف سے وہیں کے ایک آدمی سے کہا جو مکہ مکرمہ ہی میں رہتا تھا کہ تم میری بیٹی کی طرف سے حج کرو، یہ خرچہ ہے۔ وہاں سے خرچے کے لیے 35 روپے کافی تھے، وہاں سے مینا جانا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا سے مکہ، یہ اس زمانے میں 35 روپے کافی تھے۔ فرمایا کہ میں نے اس کی طرف سے 35 روپے میں حج بدل اس کے پیسوں سے 35 روپے میں کروا دیا۔ تو دیکھو وہ کتنی غربت کی زندگی گزار کر گئی ہے، مگر مرنے کے بعد اللہ نے اس کا حج کروا دیا، کیونکہ اس کا ارادہ پکا اور پکا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو 1 روپے سے زیادہ جمع کر سکتا ہوں روزانہ ہر مہینے، چنانچہ ہم نے بقدر ضرورت جتنا جمع کر سکتے، کبھی 5 روک لیے، کبھی 10 بچا لیے، مہینے بھر میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حج ہو جاتا تھا 1500 میں، اور ہوائی جہاز سے حج ہو جاتا تھا 3000 میں۔ اللہ نے کچھ قرضہ لینا پڑ گیا، اگلے سال اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز سے حج کروا دیا۔ اور جب وہاں میں نے حج میں حاضر ہوا، بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کر ملتزم پر میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہو گیا، اس قرضے کو آسانی سے ادا کروا دیجیے، اور آئندہ کبھی مجھ پر کسی کا قرضہ نہ ہو، مجھے قرضے کی ذلت سے بچائیے۔ اللہ رب العالمین نے وہ دعا ایسی قبول کی، وہاں تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ کہ وہ دن ہے، آج 64 کی بات ہے، یہ 64 میں کیا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ آج تک میں کسی کا 1 پیسے کا مقروض نہیں، کبھی قرضہ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ آج میری آنکھ بند ہو جائے تو میرے والد کو تو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے کہ تمہارے باپ کے اوپر کوئی قرضہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے معاملے میں کیا ایسا رکھا ہے، ارادہ جب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پکا ارادہ کر لیتا ہے، حج کرا دیتا ہے۔ مجھے ہر سال کئی حضرات ملتے ہیں کہ ہم نے آپ کے والد صاحب نے جو واقعہ سنایا تو میں نے اس دن سے وہ گرہ میں باندھ لیا تھا
پھر اللہ تعالیٰ نے حج کرا دیا، میں حج کر کے واپس آیا، اس واقعے کی بدولت میں نے حج کیا ہے۔ تو بھائی یہ پیغام ہے حج کا۔ اللہ تعالیٰ سب ایسے حضرات کو جن پر حج فرض ہے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔